کہ اسباب اختیار کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی یہ فرض ہے یا مستحب؟ دیکھیں، ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت یہ عیسائیت کا دین ہے اور ان کا مذہب ہے کہ دنیا کے سارے اسباب کو چھوڑ کر، سارے تعلقات کو چھوڑ کر کسی کونے میں جنگل میں نکلا جائے تو ہی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے دین میں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسی دنیا میں ہمیں رہنا ہے اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے اور ظاہری طور پر ساری چیزوں کو اسباب سے جوڑا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بعض اوقات کوئی مقصد وہ بغیر اسباب کے بھی اس کا پورا فرما دیتے ہیں اور غیب سے ایسی صورتیں پیدا فرما دیتے ہیں کہ بغیر اسباب کے بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، لیکن وہ خارق لعادات چیزیں ہوتی ہیں اور وہ شاذ و نادر ہوتی ہیں، وہ کوئی اصول اور قاعدہ نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا متوکل کون ہوگا؟ لیکن آپ نے اس زندگی میں رہتے ہوئے آپ نے اسباب اختیار کیے، اپنی امت کو اسباب اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ البتہ بعض اوقات یہ اشکال ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 اس امت کے جو لوگ ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ تو حدیث کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ہوں گے کہ جو نہ تو کوئی دم اور رقیہ کرواتے ہیں اور نہ وہ کوئی علاج کرواتے ہیں اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ یا تو ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اتنا بلندیوں پر ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی، متوسط آدمی، بلکہ بہت اچھا خاصا آدمی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا اور اسے اس طرح کا انداز اختیار کرنا بھی نہیں چاہیے جو بہت ہی خواص کا انداز ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض اوقات کسی کے اوپر غلبہ حال ہوتا ہے اور وہ جو عمومی طور پر ظاہری نصوص ہوتی ہیں اس کے خلاف کوئی اس کا اقدام ہوتا ہے، کوئی جیسے کہ ظاہری نصوص یہ ہیں کہ اسباب اختیار کرو لیکن وہ اختیار نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ اس کا کام بھی بناتے ہیں، اس کو زندہ رکھتے ہیں، اس کی کفالت کا انتظام بھی غیب سے فرما دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا وہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے اور وہ کسی ضابطہ شریعہ کے تحت نہیں آتا۔ پھر اسی طرح بعض اوقات بعض لوگوں پر کسی چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے اور اس غلبے کی بنا پر وہ کوئی انداز ایسا اختیار کرتے ہیں کہ جو ظاہری نصوص کے خلاف ہوتا ہے، تو وہ قابل تقلید نہیں ہوتے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ وہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور کسی جذبہ کے غلبہ کی وجہ سے وہ کوئی ایسا انداز اختیار کر لیتے ہیں تو وہ قابل تقلید نہیں ہوتے۔ تو عام آدمی کو اسباب اختیار کرنا چاہیے اور اسباب اختیار کرنے کو فرض ہی سمجھنا چاہیے۔ لیکن ایک بات اس کے ساتھ اور بھی کہ اسباب اختیار کرنے کا حکم تو ہے لیکن نظر مسبب الاسباب پر رہنی چاہیے۔ توکل اسی کا نام ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں لیکن آپ کا پورا تکیہ اور پورا بھروسہ اسباب پر نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب پر ہو، کہ ان اسباب میں جو بھی طاقت ہے، جو ان اسباب سے جو مسائل حل ہونے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے محتاج ہیں۔ اللہ چاہیں گے تو ان اسباب کو ہمارے حق میں مفید بنائیں گے اور چاہیں تو عام طور پر مفید اسباب بھی اللہ تعالیٰ کسی کے لیے مضر بنا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دیا اور سمندر میں ڈبونے کی صلاحیت ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اس میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں راستے پیدا فرما دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہر جگہ کار فرما ہے۔ کسی سبب کو مفید بنانا یہ بھی اسی کا کام ہے، کسی سبب کو مضر بنانا یا الٹ کر دینا یہ بھی اللہ ہی تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اس لیے اسباب اختیار کرتے ہوئے نظر مسبب الاسباب پر رہنی چاہیے۔